بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج کی میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ سناؤں گی۔ امام ابن جریح علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ نمرود کے دور میں ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا کہ جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی مانند پڑ گئی۔ نمرود، جو کہ سالہ سال سے حکومت کرتا چلا آ رہا تھا، یہ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں، کاہنوں اور قیافہ شناسوں کو دربار میں بلوایا اور سوال کیا کہ مجھے اس ستارے کے بارے میں بتاؤ، یہ کیا ہے؟ انہوں نے نمرود کو جواب دیا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تیری اور تیری سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا، اور وہ بابل کا رہنے والا ہوگا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنا دربار بابل میں منتقل کیا اور حکم جاری کیا کہ تمام مردوں کو شہر سے نکال دو اور ان پر سخت پہرا کھڑا کر دو تاکہ کوئی مرد اپنی بیوی کے پاس نہ جا سکے۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ حاملہ عورتوں کی نگرانی کیجیے، اور جس بھی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہو اسے بلا تفریق فوری قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ کڑی نگرانی کے دوران جتنے بھی لڑکے پیدا ہوئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسے اچانک کسی کام کی وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ اس نے اس بستی کی نگرانی کے لیے اپنے سب سے متعمد شخص آزر کا انتخاب کیا اور اسے بھی سخت تاکید کی کہ خبردار، تم بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا۔ نمرود واپس لوٹ گیا اور آزر کو بستی کا نگران بنا گیا۔ ایک رات جب آزر اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکا تو اپنی بیوی سے مباشرت کر بیٹھا۔ پھر فکر لاحق ہوئی کہ اگر نمرود کو پتہ چلا تو وہ دونوں کو قتل کرا دے گا۔ اسی ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو ایک تہہ خانے میں ٹھہرا دیا۔ وہیں وہ آزر کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتی اور اپنے معمولاتی زندگی کافی حد تک محدود کر دی، یہاں تک کہ اس نے سورج کی روشنی میں نکلنا ترک کر دی۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا تو نمرود نے ان تمام کاہنوں سے کہا کہ تم لوگ جھوٹے ہو، لہٰذا اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ اسی دوران آزر کی بیوی کو حمل ٹھہرا۔ بعض روایت میں ہے کہ جس بھی عورت کو حمل ہوتا اسے نمرود کے آدمی گرفتار کر لیتے اور اسے باقی عورتوں سے جدا کر دیا جاتا، مگر جب آزر کی بیوی کو حمل ٹھہرا تو حمل کی کوئی نشانی ظاہر ہی نہ ہوئی، یعنی اس کے پیٹ سے حاملہ ہونے کا پتہ نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گرفتاری کے عمل سے محفوظ رہی۔ منقول ہے کہ جب وہ وقت آیا کہ جس وقت کے بارے میں نجومیوں نے بتایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس تیز رفتاری سے پرورش پائی کہ ہفتہ میں مہینے کے برابر اور ایک مہینے میں سال کے برابر بڑھتے گئے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کو خفیہ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ دونوں میاں بیوی کے علاوہ کسی تیسرے کو اس کی خبر نہ تھی۔ تاریخ طبری میں ہے کہ یوں وقت گزرتا رہا اور آپ علیہ السلام تہہ خانے میں پرورش پاتے رہے۔ زندگی کی ابتدائی ایام میں آپ علیہ السلام نے باہر کی زندگی نہ دیکھی تھی، تاہم ایک دن آزر کے خود ہی اپنے دوستوں کو بتایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے چھپا کر رکھا تھا اور مجھے خوف ہے نمرود کہیں اس کو قتل نہ کر دے۔ انہوں نے جواب دیا، ہمیں ایسا کوئی اندیشہ نہیں، تم اسے لے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پہلے دن تہہ خانے کی فضا سے باہر نکلے تو جس جانور کو دیکھتے اس کے متعلق سوال کرتے کہ یہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ گائیں ہیں، یہ بکریاں، بھیڑیں ہیں اور ان سے یہ کام لیے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب سن کر ارشاد فرمایا، تب تو ضروری ہے کہ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا اور پالنے والا بھی ہو۔ ننھے ابراہیم علیہ السلام کے زبانی یہ الفاظ سنے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام رات کے وقت تہہ خانے سے باہر نکلے تھے۔ آپ علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو سب سے پہلے ستارے نظر آئے اور ستاروں میں مشتری ستارہ سب سے زیادہ
میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ غائب ہو گیا۔ تو فرمایا میں غائب ہو جانے والی چیز کو پسند نہیں کرتا، یعنی میں ایسے رب کو پسند نہیں کرتا جو غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے آپ علیہ السلام قمری مہینے کے آخری ایام میں طے خانے سے باہر آئے تھے۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا تو چاند نمودار ہوا۔ آپ علیہ السلام نے جب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غائب ہو گیا تو فرمایا اگر میرا رب مجھے سیدھا راستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر جب صبح ہوئی تو سورج طلوع ہوتا دیکھ کر فرمایا تو میرا رب ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ شام ہوئی اور سورج بھی غروب ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا اسلام لے آؤ۔ آپ نے عرض کیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے اور فرمایا اے لوگوں، جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اس تمام عرصے میں نمرود اور اس کے حواریوں کو خبر بھی نہ گزری تھی کہ جس کی آمد کو روکنے کے لیے انہوں نے اتنے جتن کیے تھے وہ دنیا میں آ کے ان کے جھوٹے خداؤں کو جھپٹنے کو تیار ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی وہ مشہور واقعہ پیش آیا جب آپ علیہ السلام نے کلہارس کے وار سے بتوں کو پاش کیا، جس کی وجہ سے نمرود نے آپ علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ میں ڈلوایا۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔